الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً ابتدائی 7 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں وضو کا مکمل طریقہ ہم نے پڑھا، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں قرآن میں ذکر کی تھیں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے احادیث سے ہم نے بیان کی اور اس کو ہم نے مکمل کیا۔ کچھ سوالات رہ بھی شاید جائیں جو آپ کے مائنڈ میں ہوں تو وہ آپ پرسنل میں مجھے کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ورنہ وضو کا جو صحیح مسنون طریقہ تھا وہ میں نے ان آیات کی روشنی میں بیان کر دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو بن جاؤ، ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کی خاطر، شہدائی گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور نہ تمہیں مجرم بنا دے، شنآن دشمنی، قوم ایسے لوگوں کی، ان لوگوں کی، علی اس پر، بات پر کہ اللہ، علی اللہ تعدلو اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو تم عدل و انصاف کرو، ہوا اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں ابھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی گواہی دینی پڑے تو حق اور سچ کی گواہی دینی ہے، اسی میں کسی قسم کی رعایت یا رخصت برتنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سچا ہو اسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھی اور اس کے تحت بڑی تفصیل سے اس بات پر بات ہوئی تھی کہ گواہی اللہ کے ہاں اس کی بڑی ایک اہمیت ہے اور حیثیت ہے۔ اگر یہ جھوٹی دے دی گئی تو پھر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، تو اس لیے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، انصاف پر قائم رہنا ہے اور منصف مزاج گواہ بن کر گواہی دینی ہے۔ اس میں کسی کی حمایت بے جا کرنا یا کسی کی بے جا مخالفت کرنا یہ درست نہیں ہے، جس طرح یہ ذکر بھی کیا گیا آگے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور تمہیں مجرم نہ بنا دے یہ چیز کہ ان لوگوں کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی دور میں چونکہ اسلام میں سارے صحابہ کرام داخل تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا گیا، ان میں اسلام کے مخالف بھی تھے کچھ لوگ، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور
کچھ ایسے بھی تھے جو صحابہ پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، توفیق دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو جو پہلے صحابہ اکرام تھے ان کو بڑا وہ ایک دل میں تھا کہ یہ کیوں ہم پر ظلم بھی کرتے رہیں یا ہماری مخالفت کرتے رہیں، تو یہ ایک چیز دل میں رہ جاتی ہے نا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی ابھی تمہارے دل کے اندر ہو، اب تو وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور کہیں کو معاملہ بن جائے ایک طرف کوئی اور بندہ آپ کا جاننے والا کھڑا ہو اور دوسری طرف وہ لوگ جو اب مسلمان ہیں لیکن تھے تمہارے دشمن، تو ان کی دشمنی دل میں پالے ہوئے فیصلہ تمہیں کرنا پڑے تو تم جان بوجھ کر ان کی مخالفت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن رہ چکے ہیں۔ تو یہ دشمنی تمہیں کہیں مجرم نہ اللہ کے ہاں بنا دے کہ تم انصاف ہی نہ کر سکو، اس بات پر کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ جب انصاف کرنا ہوگا، فیصلہ سپرد آپ کے کیا جائے گا، تو تمہیں کسی کی بے جا حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی آج کے دور میں بھی سبق ہے، جج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، فیصلہ کرنے والے پنچ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، خواہ ایک طرف اس کا بھائی کیوں نہ کھڑا ہو، باپ ماں کیوں نہ کھڑے ہوں اور اس طرح رشتہ دار کیوں نہ کھڑے ہوں، دوسری طرف مظلوم جو ہے سچا انسان کوئی دوسری برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو یا کسی اور قوم سے ہو یا خواہ دشمنوں کا موافق کوئی بندہ ہو، تو اس کے ساتھ بھی پورے انصاف کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اپنے جھوٹے بندے کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو اللہ کی خاطر یہ انصاف کے ساتھ تم نے گواہی دینی ہے، ورنہ مجرم بن جاؤ گے۔ دشمن ہو اور ہو حق پر تو اس کی حمایت کرو، حمایت سے مراد یہ کہ گواہی دینی پڑے تو کہو بھائی اس نے جرم نہیں کیا، کہو، اعلانیہ کہو۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ سچا ہے اور حق پر موجود ہے، اگرچہ تمہارا اختلاف ہے اس کے ساتھ، تو اس کی گواہی دیتے وقت کوئی ذہن میں کبھی نہ دشمنی لے کر آنا، بلکہ گواہی سچی، ورنہ تمہیں یہ چیز مجرم بنا دے گی کہ تم عدل نہ کرو گے۔ آگے فرمایا ہوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً انصاف ایک بڑی جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگر اللہ کرے ہمارے معاشرے میں بھی اس کا خیال کیا جائے، اور صرف یہ عدالتوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو سامنے رکھ کر انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ہمارا ملک جو ہے یہ تو الامان والحفیظ ترس ہی گیا انصاف کو۔ ہماری عدالتیں، کتنے بیچارے مظلوم لوگ ہیں سال ہر سال سے اپنے مقدموں کے کاغذات لے کر پھر رہے ہیں، ان کی بات نہیں سنی جاتی، اور کتنے ہی ایسے ہی ظالم قسم کے لوگ ہیں جو چند پیسے دے کر جج صاحبان کو خرید لیتے ہیں اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا جاتا ہے۔ یاد رہے یہاں تو فیصلے کروا لیے جائیں گے پیسے دے کر، رشوت دے کر، روب اور دبدبے سے یا سفارش کے ذریعے، تو اللہ کے ہاں جب سوال ہوگا کہ تمہیں اقتدار دیا گیا، اختیار دیا گیا، تمہیں کرسی پر بٹھایا گیا کہ تم فیصلے کرو، تو تم نے کیا فیصلے کیے؟ جواب دو ذرا، کس نوعیت کے فیصلے کرتے رہے؟ مظلوم کی حمایت کتنی کی؟ ظالم کا ساتھ دیتے رہے یا کیا کرتے رہے؟ تو تب معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج ضرورت ہے ان چیزوں کا خیال کرنے کی۔ تو تقوی کے یہ زیادہ قریب ہے، ظاہر ہے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس وقت، پھر کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، جو تم کر رہے ہو عمل، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے پاؤں سے، جو بھی جسم کی تمہاری حرکت ہے، یا حرکت تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ دل کے اندر پنپنے والا جو ارادہ ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ علیم بذات الصدور ذات ہے کہ تم دل کے اندر کیا نیت کیا رکھے بیٹھے ہو۔ تو جب اتنی عظیم ذات تمہیں دیکھ رہی ہے تو پھر اس حق بنتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کا خوف رکھتے ہوئے
معاملات کو کیا جائے اس کی شریعت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق۔ آگے فرمایا وعد اللہ الذین، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا اعلان فرمایا، وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ وعدہ کس بات کا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، و اجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو پیچھے انصاف کا ذکر کیا یا ویسے بھی نیک اعمال کرنے والے ایمان لانے کے بعد، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور اجر عظیم۔ یقین کریں یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو اور چاہیے کیا؟ تو اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، بخشش بھی کرے، اللہ ہماری گناہ معاف کرے، ہماری غلطیاں درگزر کرے، اور پھر اس کے بعد اجر عظیم دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے۔ احسانات تو ویسے ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے، بندے کا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت میں اجر عظیم دے دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ آگے فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی آگ والے ہیں۔ یعنی یہ دوسری کیٹاگری ہے کہ ایک تو وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے، اور دوسری طرف کافر اور جھٹلانے والے اور انکار کرنے والی ہماری آیات کو، تو ان کا انجام بھی یہ ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اجر عظیم اور جنتیں اور نصرتیں اور برکتیں اور بخشش۔ اللہ اکبر، یہ مرضی ہماری ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جا بجا دو ہی گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر کی گئی ہے، اذا ہم، جب ارادہ کیا، قوم، لوگوں نے، ان یبسطوا، کہ وہ ہاتھ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدی، ان یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکفا، تو روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، اس نے روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، المومنون، مومنوں کو۔ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے وہ کل کریں گے تاکہ تسلی کے ساتھ اس کی تفسیر ہو جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔